دا کوسچن از پاکستان میں نا دنیا کے بڑے کم کلچر ہیں ایسے, صرف انڈیا کی وجہ سے, کیونکہ انڈیا میں شادی جو ہے نا ہندو کلچر کے اندر, یہ سمجھیں سب سے پہلے میں مسلمانوں سے یہ سیشن کر رہا ہوں, مگر آپ سمجھیں کہ ہم نے کاز کہاں سے لی ہے, پرسیپشن کہاں سے لی ہے. تو پرسیپشن ہم نے گیتا سے لی ہے, ہم نے قرآن سے نہیں لی, لٹرلی ہم نے گیتا سے لیا. ہم نے انڈین ریلیجیس ڈاکٹرن کے تھرو جو میرٹل کانسیپچلائزیشن کی ہے نا میرج کی, وہ ابھی بھی اسی طریقے سے انٹیکٹ ہے ہماری. اور اگر آپ دیکھیں یورپ میں بھی, تو یورپ میں اگر لیفٹ ونگ کا اتنا ہاتھ نہ ہوتا اور ایج آف انلائٹنمنٹ اتنی ڈیپ لیول پہ جا کے چرچ کے فرشتے نہ اڑاتی, تو کرسچینٹی نے بھی وہی غلطی کی تھی. یہودیوں نے نہیں ایک غلطی کی, مگر کرسچینٹی نے وہی گریک پیگنزم سے, جو ہندوؤں کے یہاں بھی پیگنزم تھا, وہ والی پیگنزم اٹھا کے انجیل میں ڈال دی تھی. اور یہی واقعہ ہوا ایج آف انلائٹنمنٹ سے پہلے تک. ایگزیکٹ یہی معاملہ فرانس اور انگلینڈ میں چل رہا تھا, یورپین سینٹرل یورپ میں چل رہا تھا, جو کہ انڈیا میں یہاں پہ چل رہا تھا. یو ول بی امیزڈ کہ افریقہ میں بھی وہی معاملہ چل رہا تھا. شادی کو وہ اس لیول کے اوپر سیلیبریٹ کرتے تھے کہ اس کے بعد اب مطلب دس از دا سینٹرل پلر آف یور ہول لائف سائیکل. اسلام نے کبھی بھی اس کو سینٹرل پلر نہیں ہونے دیا. اسلام نے کوارے کی بھی وہی جسٹیفیکیشن, آخرت میں وہی سوال نامے رکھے جو شادی شدہ کے تھے. اف اینی تھنگ شادی شدہ کے زیادہ سوال نامے بن گئے تھے, کم نہیں ہوئے تھے. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ کوارے کو جج کیا جائے گا کہ چونکہ تو کوارا ہے تو اس لیے اللہ تیرے پہ عذاب ڈالے گا, یا پھر تیری طلاق ہو گئی ہے تو شادی سے تو دور ہو گیا تو اللہ تیرے پہ عذاب ڈالے گا. ایسا کہیں پہ بھی اسلام نے یہ والا جو پلر سب سے پہلے آ کے اس پلر کو شیٹر کیا. انڈین کلچر کو, چونکہ آپ لوگ اردو میں بات کر رہا ہوں, تو آپ لوگ چاہے انڈیا سے ہیں, پاکستان سے ہیں, چاہے آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں اس وقت, بٹ یو آر ہیویلی انفلوئنسڈ بائی دیز فلسافیکل سنس, کرائمس. وہ کیا کرائم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں, جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں نارملائز کرنا چاہتا ہوں, میں اسلام کے اندر داخل کرنا چاہتا ہوں اس فلسفے کو, کہ پہلے سمجھیں کہ کتنا دور ہے یہ فلسفہ جو ہمارے اندر, ہمارے پرسیپشن جو ہمارے اندر, جو امپریشن ہے میرج کا میرے اندر, وہ میرے باپ داداؤں سے, میرے امی اور نانی سے, اسپیشلی لڑکیوں کو کس طریقے سے یہ دیا جاتا ہے. اس کے انڈیکیٹرز بہت ہیں. ہر بندہ شادی کی تیاری کر رہا ہے, اور ہر لڑکی شادی کا ہی سوچتی ہے, اور نکاح کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ بس اب کہیں جا کے میری تکمیل ہوئی ہے. وہ کسی بھی لیول کے اوپر اسلامک ٹیننٹ نہیں. اوکے, سو ویئر از دس کمنگ فرام؟ از کمنگ فرام دا ویری فیکٹ کہ جب ایک لڑکی اٹیچ ہو جائے گی ایک آدمی کے ساتھ ان دا ہولی میٹریمنی, تو یہ یاد رکھیے گا, یہ میں آپ کو اور پیچھے لے کے جا رہا ہوں. ابھی ایون ہندو اسکالرز بھی, جو اس وقت کے اسکالرز ہیں, وہ بھی اکا دکا ہی ملیں گے جنہوں نے اتنی ڈیپتھ میں اپنی ریلیجیس ڈاکٹرن کے اندر اس کانسیپٹ کو سبسٹینشیٹ کیا ہوا ہے اور پڑھا ہوا ہے. میں آپ کو اور پیچھے لے کے جا رہا ہوں. یہ سینٹرل یورپ کے اندر بھی یہ معاملہ تھا, اینڈ آئی ہیڈ ٹو گو بیک 4000 years کہ اس وقت انڈینز کہاں سے یہ لے رہے تھے. آئی ایم پریٹی شیور, واللہ العالم, اللہ کو ہی پتہ ہے, مگر میرے خیال سے رام جو تھے وہ نبی تھے, میرا اپنا خیال ہے. یہ ڈاکٹرن ان کے پاس اس وقت انٹیکٹ تھی کہ اصل میں کانسیپٹس کیا ہیں. مگر بعد کی نسلیں آپ کو پتہ ہے, جیسے نوح علیہ السلام کے فوراً بعد انہوں نے بت بنائے تھے اور برگزیدہ بندوں کی پوجا شروع کر دی تھی, انہوں نے بھی یہی کیا. اینڈ پریٹی شیور کہ ایگزیکٹ سیم ماڈل یہ ہوا. یہاں تک کہ ایک حدیث جب عبداللہ بن عباس کی مجھے نوح علیہ السلام کے ہند کے اندر سے تنور ابلنے کی نکلی, تو مجھے یہ لگنا شروع ہو گیا تھا, جو کہ میں ابھی بھی اتنا کوئی 100% شور نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے, کہ نوح علیہ السلام کیا پتا ہند ہی میں آئے میں. اوکے, وی ڈو ناٹ نو کہ وہ ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, دا وے صحابی نے نوح علیہ السلام کے ٹائم کا نقشہ کھینچا ہے نا, وہ صحابی کی حدیث پڑھیں آپ, تو اس میں ہند کا جو ذکر آتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ایک پاکستانی انڈین مسلمان کی, کہ اتنی سملیرٹی ہے ہندو کلچر میں. اب میں جان کے اتنی بڑی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں, تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ویئر از دا پرابلم کمنگ فرام. دا پرابلم از کمنگ فرام دا سملیرٹی آف دیٹ ون ابلیسی کانسیپٹ, جو کہ ابلیس نے خود ڈالا تھا. اور اس نے کیا کانسیپٹ ڈالا تھا جو قبالہ والے بھی پریکٹس کر رہے تھے, ایون ناؤ دے اسٹل پریکٹسنگ اٹ.
اور ادھر انڈینز بھی پریکٹس کر رہے تھے کہ جب ایک عورت اور آدمی ملتے ہیں اور لٹرلی انٹیمیٹ ہوتے ہیں شادی کے بعد ہولی میٹریمنی میں، وہ بھی حلال رشتے کو حلال کہتے تھے، مگر اس دوران جنت کے دروازے کھل جاتے اور جنت سے بچہ پھر زمین پہ آتا ہے. یہ کنسیپشن کی بات کر رہا ہوں میں، یہ لیبر کی بات نہیں کر رہا ہوں. روح کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے زمین کے اوپر جب ایک آدمی اور عورت جو ہے نا وہ شادی کے بعد when they become intimate, and this is the process which even the Kabbalists believe in. اور I went through this through a totally different mean. میں بالکل بھی انڈین کلچر کے اوپر یا انڈین ریلیجیس ڈاکٹرن کے اوپر میری ریسرچ نہیں تھی، اور نہ ہی ابھی بھی ہے اس لیول کی کہ میں اس پہ زیادہ تفصیل کروں. I was going through the research for 2-3 years before I found this insight, because I was researching the Star of David اور اس وقت داؤد کے دور میں انہوں نے کیا کرنا تھا. And since میں تو ہوں تو پاکستانی انفلوئنس تو میرے پاس انڈین کلچر کا تھا، اتنی انفارمیشن تو تھی. دین آئی کنیکٹڈ دی ڈاٹس کہ اچھا یہ معاملہ اصل میں ڈائریکٹ اللہ سے لیتے تھے. جو بھی وجہ تھی ابلیس کے جو بھی کارنامے تھے ان کے اوپر، انہوں نے اس کو پھر اپنے کلچرل سائیکالوجی کے اندر ڈالنا ہی ڈالنا تھا، کیونکہ شارٹ کالرز جتنے انفلوئنسرز جتنے بھی تھے وہ تو براہما جو تھے وہ پنڈت جو تھے وہ کتاب کے تھرو اپنی انٹروسپیکشن کرتے ہوئے تھے. چھوٹا تو معاملہ نہیں تھا. آپ اگر پڑھیں گے ان پنڈتوں کی کتابیں کے جو کہ میں نے 2 ہی پڑھی ہیں اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، بڑی ڈیپتھ میں گئے ہیں لوگ. اور حیرت کی بات ہے انڈین ڈاکٹرن کے اندر وہ سملیرٹی اتنی زیادہ ہیں، کیونکہ میں رام کو اس لیے نبی سمجھ رہا ہوں کہ دیر از اے بگ چانس کہ وہ نبی ہوں، کہ اسلام کے تقریباً سارے فلسافیکل ٹینٹس انہوں نے پورے کیے. سبع سماوات کا کانسیپٹ ان کے پاس بڑا کلیئر ہے. انہوں نے بیچ میں جو کچھ بھی ڈالا ہے چلیں وہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو بحث کرتے رہیں گے، مگر 7 سماوات 7 جو ہیں وہ آسمان ہیں، اور ان کے بیچ میں انہوں نے جو پنرجنم ڈالا اور اس کی کنیکشن ورٹیکل الائنمنٹ کے اندر انہوں نے ڈائریکٹ وشنو سے کی، اور وہاں سے پھر بچے کی ٹرانسفر انسان کی دنیا میں کیسے ہوئی، اس کے بیچ میں عورت اور مرد کا آپس میں اختلاط جو ہے نا وہ فائنلائز کر دیا. جیسے انہوں نے فائنلائز کیا اس کے فوراً بعد انہوں نے کہہ دیا کہ بس اب عورت کا جو پرپز آف لائف ہے وہ سمجھ آ گیا. دس واز دا فرسٹ نیل ان دا کافن. عورت کا پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ وہ آدمی کے ساتھ آئے گی اور ہولی میٹریمنی کے اندر بچے پیدا کرے گی، اور اس کے بعد دیٹس اٹ، ہر جاب از ڈن، شی از دا ویسل. اور یہ نہیں وہ ڈیمین نہیں کر رہے تھے عورت کو، وہ کہتے شی از دا ویسل آف ہیون. اور اگر ڈیمین کرتے تو سیتا کے وہ درجے نہ ہوتے جو کہ رامائن میں ہیں. ویدز ٹاک کلیئرلی اباؤٹ the way she was so sanctified by their own philosophy. So it's not that they were demeaning the woman, they were saying کہ اس کا purpose ہے یہ، مطلب they were in other words وہ رینک ریز کر رہے تھے. یہ میں بہت ضروری ہے ورنہ میں آپ کو یہ بات نہ بتاتا. میرجز کے فیل ہونے کے پیچھے مجھے یہ تمہید باندھنی پڑی تاکہ کو پتہ چلے کہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے ان لوگوں نے ہمارے اندر ٹیکا لگایا، ہمارے سکڑ ککڑ مکڑ دادا کو، تب کہیں جا کے انہوں نے بلیف کے اندر اڑا لیا، ورنہ بلیف میں کوئی نہیں آتا. یورپینز ڈونٹ پٹ دس ان دیئر بلیف. میرج از ناٹ اے پارٹ آف دیئر بلیف ان یورپ رائٹ ناؤ، بیکاز 300 سال کی محنت لگی، فلاسفی اوور فلاسفی اوور فلاسفی، یو نو فرام ڈیکارٹے ٹو کانٹ، فرام ہیوم ٹو Dostoevsky. Everyone was talking about something else. Marriage was not discussed in such a way where they were actually, trying to massacre the foundations of the church. Church was believing in that. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کرسچینٹی میں طلاق نہیں ہے، بائبل از اگینسٹ اٹ. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، مطلب there is a problem here, something else was influencing. تو پھر ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، رومن اور گریک پیگنزم نے انجیل کو اتنا ٹینٹ کر دیا ہوا تھا کہ یہاں تک کہ اس نے وہ گاڈ کا کانسیپٹ، ڈیوینٹی کا کانسیپٹ کانسٹنٹین نے دیا تھا. یہ بڑا کلیئر اور بڑا ویزیبل آرگیومنٹ ہے کہ بائبل میں ڈیوینٹی کی جو جتنی بھی جو کلیمز ہیں وہ سارے رومنز ہیں یا گریک کلیمز ہیں. وہ اپنے خدا پہلے بھی ویسے ہی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح عیسیٰ کو انہوں نے خدا بنا دیا. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا، رام کو خدا بنا دیا، یا اس کو ایک ڈیوینٹی کی وہ دے دی، سیڑھی پہ چڑھا دیا. اب جیسے ہی آپ ڈیوینٹی کا کام بتائیں گے تو اس کے بعد فوراً بعد پھر سمپل سی آؤٹ پٹ نکلے گی. ستی کی رسم کیا ہے؟ ستی کی رسم یہ ہے کہ تیرا پرپز تھا اس بندے کے ساتھ اٹیچ رہنا. ستی کی رسم یہ نہیں ہے کہ آپ تو پرپز لیس ہو گئی ہے، نہیں، دے ور چیسنگ اٹ کہ تو اب اسی سیڑھی سے اوپر جا، جدھر تیرا شوہر گیا اگلے آسمان پہ تو بھی ٹریول کرے گی، اور اس کو اس لیے مار دیتے تھے.
جلانا تو ہر بندے کے لیے, کواری کو بھی جلاتے ہیں وہ, ہمیں تو ڈرایا تھا نا, وہ بیوی کو جلا دیتے تھے, بیوی کو نہیں, وہ ہر انسان کو جلاتے ہیں, وہ گاندھی کو بھی انہوں نے جلا دیا, وہ اپنے باپ کو بھی جلاتے ہیں. وہ بیوی کو اصل میں مارتے تھے کہ تو اب پہنچ واپس اس جگہ پہ جہاں پہ یہ اگلے ہیون میں پہنچ گئے. مطلب اتنا انہوں نے شادی کو اتنا سینٹرلائز کر دیا ہوا تھا. نا یہی فلسفہ ہے جو ہمارے پاس اس وقت ڈالا گیا ہے کہ نام اسلام کا حدیثیں سنائیں گے, نکاح من السنہ, کہ اور سنت نہیں پوری ہوئی, سنت نہیں پوری, اس کا ایمان نہیں تکمیل ہوا. ہاں ٹھیک ہے, تو کوارے صحابیوں کے نام بتاؤں, ان کا ایمان تکمیل نہیں ہوا. آپ جس لیول پہ سوچ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے, وہ ڈائریکٹ وشنو تک پہنچا رہے ہیں آپ اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, آپ صحابی تک نہیں پہنچا رہے. وی آل نو دیٹ, کال اسپیڈ اسپیڈ, ہمیں پتہ ہے کہاں سے لے رہے ہیں آپ. یا تو آپ کبالا کے انفلوئنس میں آئے ہوئے, جو کہ نہیں آئے ہوئے, ہمیں پتہ ہے نا, آپ انڈین انفلوئنس میں آئے ہوئے, آپ گیتا کے اوپر زیادہ آپ کا اکتفا ہے, قرآن میں نہیں اکتفا. آپ کہیں پہ اگر اتفاق ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اللہ کو کہیں ممانعت ہے نعوذ باللہ کسی کی, یا اللہ کو ڈر ہے کسی کا, اللہ نے فرض کر دینی تھی شادی. انہوں نے فرض کی ہے نا شادی, دیکھ لے پھر کیوں فرض کی ہے, پرپز کے ساتھ اٹیچ کر دی. اللہ نے تو کہیں نہیں لکھی کہ شادی فرض ہے. ٹھیک ہے, ویسے سنت نماز نہیں پڑھنی کبھی بھی نہیں پاکستان میں, نماز تو فرض بھی نہیں پڑھنی, مگر پڑھے گا بھی سنت نماز, خیر ہے سنت ہے. نکاح پہ نہیں, نکاح تو سنت ہے, باقی کی کوئی سنت نہیں ہے. نکاح والی سنت کو آپ نے کس لیول پہ رکھ کیا, ہمیں ماننا پڑے گا کہ آپ کا فلسفہ کہیں اور سے, انفلوئنس کہیں اور سے لے رہے ہیں آپ. اب مسئلہ یہ نہیں ہے نا کہ آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں, سنت کہتے ہیں کہ فرض کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کس لیول پہ آپ اس کو سینٹرلائز کر چکے ہیں. جب سینٹرلائز اس لیول پہ کریں گے تو شادی کے اندر آتے ہی شادی کی ایکسپیکٹیشن اور پرسیپشن اپنی حیت سے بھی بڑھ جائے گی اور وہ بوجھ بن جائے گی. اور اس لیے شادی ٹوٹنے کے اوپر جو آوازیں اور چیخو پکار اور بین ہوتے ہیں, اور جو شاک ویو لگتی ہے, وہ چاغی کے ایٹم بم نے بھی نکالی نہیں ہوتی. مطلب سود کے اوپر کوئی گھر والوں میں ڈومیسٹک ڈسٹربنس نہیں آئے گی. شہباز شریف نے دوبارہ سے جا کے سود آن کروا دی, لگے میں لڑائیاں کرنے سپریم کورٹ میں. نو خیر ہے, شادی ٹوٹ گئی ہو, استغفر اللہ, یہ تو بہت ہی کچھ غیر مسلم قسم کے لوگ ہیں. سو اٹس اے فلسافیکل ایمبیڈڈنس کیسکیڈ ہوتی ہوئی آ رہی ہے, بلکہ اوپر سے نیچے نہیں, نیچے سے اوپر آ رہی ہے. جڑ میں کہیں ٹیکا لگا ہوا تھا ہمارے, اور وہاں سے ہم لے رہے ہیں کہ شادی اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بعد تو کچھ, بس اسلام صرف شادی ہے. تو پھر تو شادی ٹوٹ رہی ہے نا, کیونکہ وہ اس کو اتنا سینسٹائز کر دیا گیا کہ بس ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے گی. اس لیول پہ اتنی ضروری چیز ہے. سو اب دا پرابلم از یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. I'm not saying کہ شادی کیجول ہے, جب مرضی توڑ دیں, نہیں, I'm not saying that, but I'm saying is کہ شادی کو سینٹرل فگر نہ رکھیں. شادی کو جب تک آپ اس کی اوقات میں رکھیں گے تو شادی بہت ہی خوبصورت ترین ایسٹ بن جائے گا. آپ کا اتنا بڑا ایسٹ ہے شادی کہ آپ کی آخرت کے اندر کیا کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو کہ میں بتا رہا ہوں, ایسے ہیں جو کہ ہمیں پریسیڈنس ملتی ہے نا, کہ شادی جس وجہ سے ہوئی تھی, جس عورت کے ساتھ ہوئی تھی یا جس مرد کے ساتھ, اس وجہ سے آخرت میں بچ جائیں گے آپ, یا بچ جائے گا. ہمارا جہاں جس چیز کو سینٹرلائز کر دیا گیا جس وجہ سے, وہ اتنی پرپاسٹرسلی لاپ سائڈڈ ہے, امبیلنسڈ ہے اتنی زیادہ کہ وہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اتنا بڑا امر کا اتنا بڑا بوجھ کوئی نہیں, نہ آدمی اٹھا سکتا ہے نہ عورت اٹھا سکتی ہے. یہ سائیکالوجی بتا رہا ہوں, یہ فلسفی بتا رہا ہوں میں.